بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر اردو کلاس 9 کا سبق نمبر 7 آرام و سکون، جس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف کا تعارف جو ہے وہ میں آپ کو کروا دوں۔ سید امتیاز علی تاج جو ہیں وہ 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی سید ممتاز علی تھا، جن کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ سید امتیاز علی تاج نے جو ہے اپنی تعلیم سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے جو ہے حاصل کی، اور اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہی انہوں نے مختلف انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر جو ہیں پیش بھی کیے۔ ان کا مشہور ڈرامہ انارکلی 1932 میں جو ہے انہوں نے لکھا۔ ان کے مزاحیہ اسکیچ جو ہیں وہ چاچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ مختلف رسالوں میں جو ہے لکھتے رہے، ان کے مدیر رہے، اور ریڈیو پروگرامز کے لیے بھی بہت سے ڈرامے اور فیچرز جو ہے انہوں نے لکھے ہیں۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہیں۔ اسی طرح اپریل 1970 میں کسی نامعلوم شخص نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کے جو ڈراموں میں یا ان کی تحریروں میں کی جو خاص بات ہے یا ان کی فنی مہارت، اس میں یہ کہ ان کی تحریر جو ہے وہ بالکل سادہ بے تکلف ہوتی ہے، اور الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے بالکل ہمارے عام الفاظ جو ایک انسان بولتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم عام آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ یا ان کے جو مکالمے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مؤثر اور بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ان کے مکالمہ جو ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جو انسان براہ راست جو ہے آمنے سامنے بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں۔ اور پھر ان کے جو کردار ہیں، مطلب کردار کسی کٹ پتلی کی طرح نہیں کہ کوئی کٹ پتلی ہے جس کو ہم نے پیش کر دیا ہے تو ایسا نہیں لگے گا، بلکہ ان کے کردار اس طرح سے وہ پیش کرتے تھے، ایسے کردار پیش کرتے تھے کہ وہ ہمیں زندہ جیتے جاگتے انسان معلوم ہوتے تھے، جیسے ہمارے سامنے زندہ چلتے پھرتے انسان ہیں۔ ان کا مکالمے، ان کا بول چال، ان کا رویہ، وہ سب کچھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس سب کو پیش کرتے تھے۔ تو ان کا ایک معروف ڈرامہ جو ہے آرام و سکون، اس کی جو ہے ایک واضح مثال ہے، جو کہ ہمارا آج کا سبق بھی ہے آرام و سکون۔ تو ان کے مشہور ڈراموں میں انارکلی، چاچا چھکن، کرتبہ کا قاضی، آرام و سکون، اصفہان کے شاعر اور شیخ برادران اور کمرہ نمبر 5 بہت ہی زیادہ جو ہیں مشہور ہیں۔ اب ہم جو ہے باقاعدہ آگے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف کے تعارف کے بعد اب ہم سبق کے خلاصے کا جو ہے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس ڈرامے میں مصنف امتیاز علی تاج جو ہیں وہ ایک ایسے شخص کا حال بیان کرتے ہیں جو دفتر میں بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اور بیگم صاحبہ جو ہیں یعنی اس کی جو بیوی ہیں وہ ڈاکٹر کو بلاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، اس کا معائنہ کرتے ہیں۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، صرف تھکاوٹ کی وجہ سے معمولی بخار ہو گیا ہے، جو صرف آرام و سکون ہی سے ختم ہو جائے گا۔ مطلب صرف تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، اس کو کوئی سی دوائی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو اگر آرام کر لے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس پر بیگم کہتی ہے، اسے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اتنا کام نہ کیا کرو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، یہ میری بات مانتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر اسے صرف آرام کا مشورہ دیتا ہے اور کھانے کی کچھ چیزیں لکھ کر جو ہے دیتا ہے۔ تو بیوی اپنے خامد کو آرام و سکون پہنچانے کے لیے کوشش میں لگ جاتی ہے، مطلب وہ شروع کام کر دیتے کہ اب اس کو جو ہے آرام پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے تو وہ خود شور کرنا شروع کر دیتی ہے اور نوکر کو زور زور سے بلانے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مریض کے کمرے میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ بیگم کہتی ہے ان کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا اور بالکل شور نہیں ہوگا۔ پھر نوکر ڈاکٹر کو جو ہے چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر بیگم جو ہے یا اس کی بیوی جو ہے وہ خاوند سے گفتگو شروع کر دیتی ہے، پھر مطلب اس سے پوچھنا شروع کرتی ہے کہ وہ کیا کھائے گا، اور پھر کھانے پر بھی وہ جو ہے بحث و تکرار شروع کر دیتی ہے کہ اگر یہ بناؤں گی تو اس کے لیے بازار جانا پڑے گا، فلاں چیز لانی پڑے گی، اس طرح ہوگا، تو اس میں بھی بحث شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ جو ہے کسی گھنٹی کی تلاش شروع کر دیتی ہے کہ گھنٹی کہاں گئی، اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ گھنٹی جو ہے مطلب اس کا جو بیٹا ہوتا ہے، منا ہوتا ہے، وہ بار بار بجا رہا تھا، میں نے اٹھا کر جو اسے ٹیبل پر رکھ دیا ہے۔ مطلب وہ کسی بھی طرح اس کی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہے کہ بس معاملہ ختم ہو اور یہ شور جو ہے کم ہو۔ تو گھنٹی کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو اتنے میں جو ہے سکا کیا ہوتا ہے، مطلب جو پانی
پہنچانے والے پانی دینے والے ہوتے ہیں، تو سکا آ کر زور زور سے وہ جو ہے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے۔ بیگم شور کرتے ہوئے کہتی ہے، دیکھو کون ہے، اسے ذرا بھی لحاظ نہیں کہ اندر مریض سو رہا ہے۔ کئی بار اسے کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے پانی لایا کرو، مطلب وہ سکے سے کہتی ہے کہ شور ہو رہا ہے، مطلب دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اسے ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ کوئی سو رہا ہے، تو میں نے کئی دفعہ اسے کہا ہے کہ صبح سویرے ہی پانی جو ہے دے جایا کرو، میرا خاوند بیمار ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں، اسے بخش دو، اسے آرام کرنے دو۔ تو بیگم اور زور سے چلا کر کہتی ہے، ان کے ساتھ ذرا نرمی کرو۔ تو وہ سر پر سوار ہو جاتے ہیں، مطلب اگر ان کے ساتھ نوکروں کے ساتھ یا سکوں کے سکا ہو گیا، نوکر ہو گیا، ملازم، ان کے ساتھ ذرا بھی تھوڑی نرمی سے برتاؤ کرو، یعنی کچھ نہ کو تو زیادہ ہی جو ہے سر پر چڑھ جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کو زور زور سے ڈانٹنا ڈپنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ پھر وہ جو ہے نوکر کو کہتی ہے، وہ ریٹھے جو ہے کوٹنے کے لیے نوکر کو کہتی ہے۔ پھر وہ اس کے بعد ڈاکٹر کی لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنا شروع کرتی ہے، ساتھ میں پھر وہ اس پہ بحث و تکرار بھی کرتی ہے کہ یخنی بنا دوں یا تمہیں کیا چیز بنا کے دوں، یخنی اگر بناؤں گی تو اس کے لیے چوزا لانا پڑے گا، اس کے لیے بازار جانا پڑے گا۔ تو اس پر وہ بحث و مباحثہ بحث جو ہے کرتی رہتی ہے۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ صحن میں ایک کھلونا گاڑی لے کر اس سے کھیلنا شروع کرتا ہے، جس سے ایک بڑی ہی بے ڈھنگی سی آواز، پٹ 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 کی جو آواز ہے وہ گاڑی کی آنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب اس سے وہ شور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خامند جب پوچھتا ہے کہ یہ شور کون کر رہا ہے، تو بیوی ننھے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے، مطلب وہ بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تم اپنی یہ جو پٹ پٹ ہے یہ بند کیوں نہیں کرتے۔ اسے چپ کرانے کے لیے وہ زور زور سے ڈانٹنا شروع کرتی ہے۔ جب بچہ چپ کرتا ہے تو پھر جو ہے نوکر کمرے میں جھاڑو دینا شروع کر دیتا ہے، مطلب ابھی ایک شور کم کیا تو دوسرا شروع ہو گیا، اب اس نے آ کے جھاڑو دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد اسی وقت مطلب وہ جھاڑو ہی دے رہا ہوتا ہے کہ اسی اثناء میں کیا ہوتا ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے، گھنٹی مسلسل بجتی رہتی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا کہ جو فون آ کر اٹھا لے، تو تنگ آ کر جو ہے میاں صاحب وہ خود ہی فون جو ہے اٹھا لیتے ہیں۔ فون پر جو ہوتی ہے بیوی کی ایک سہیلی کا فون ہوتا ہے، وہ کسی طرح سے رفع دفع کر کے جو ہے اس سے جان چھڑاتے ہیں اور بات جو ہے ختم کر کے فون بند کر دیتے ہیں۔ پھر بیوی آتی ہے، بیوی پوچھتی ہے کہ ہاں کس کا فون تھا، تو وہ جب بتاتا ہے کہ تمہاری کسی سہیلی کا فون تھا، تو اس پر وہ بڑا ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں، وہ کون تھی، اس کا نام کیا تھا، تو وہ بڑی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ اتنے میں جو ہے ان کے گھر کا ملازم للو جو ہے وہ ریٹھا کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا شور اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب تنگ آ جاتا ہے۔ ابھی وہ ریٹھے کوٹنے کا شور ختم نہیں ہوتا کہ ہمسائے کا بیٹا جو ہوتا ہے، جو ہمسائے گھر میں رہتا ہے، ان کا بیٹا جو وہ ہارمونیم بجانا شروع کر دیتا ہے، مطلب وہ گھر پر ہارمونیم بجا کر گانے کی جو ہے پریکٹس جو ہے گھر پہ شروع کر دیتا ہے۔ میاں کہتا ہے کہ اسے روکو، مطلب وہ بیوی سے کہتا ہے کہ یہ جو پڑوس میں ہارمونیم بجانے کی آواز آ رہی ہے یا ان کا بیٹا جو شور کر رہا ہے اسے جا کر روکو۔ تو بیوی کہتی ہے کہ میں کیسے روکوں؟ خامد کہتا ہے کہ اگر جا نہیں سکتی تو اسے لکھ کر بھجواؤ کہ ہارمونیم کا شور وہ بند کرے، میری طبیعت خراب ہے۔ تو بیوی کیا ہے وہ خط لکھنے لگ جاتی ہے، مطلب وہ لگ جاتی ہے کہ اس کو خط بھیجے کہ کس طرح وہ چپ کر جائے۔ ابھی وہ خط لکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ننھا جو ہے وہ گر جاتا ہے اور اسے چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ زور زور سے جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی بیٹھے بیٹھے وہ آرام سے خط میں جو ہے لگی رہتی ہے، وہیں لکھتی رہتی ہے اور بچے کو ڈانٹ کر چپ کرانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے کہ بچہ گرا ہے، رو رہا ہے، تو وہ خط جو ہے چھوڑنا مناسب نہیں ہوتا اور وہ بچے کو وہیں سے جو ہے بیٹھی بیٹھی ڈانٹنا جو ہے شروع کر دیتی ہے۔ ابھی یہ شور جو ہے مطلب جاری ہی ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک فقیر جو ہے وہ دروازے پر آ جاتا ہے اور صدائیں لگانا جو ہے شروع کر دیتا ہے۔ ریٹھے کوٹنے کا شور، اوپر سے ہارمونیم کا، پھر بچے کے رونے کا، بیگم جو ہے اسے ڈانٹ رہی ہے، ایک وہ شور، اور اس میں اضافہ کر دیا فقیر کی صدا نے، مطلب وہ بھی آ کر جو ہے صدائیں دینے لگا۔ تو اتنے میں میاں کو مطلب یہ سارا شور کہ جتنا زیادہ اسے آرام کرنے کے لیے کہا کہ اس سے اتنا ہی زیادہ اس کے ارد گرد جو ہے شور ہو رہا ہے، تو وہ یہ سارا شور جو ہے اس کو بہت زیادہ بے چین بے قرار کر دیتا ہے کہ وہ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے، وہ خود اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے ٹوپی اور شیروانی لا دو۔ تو اس پر بیوی پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی تمہیں ٹوپی اور شیروانی کیوں چاہیے؟
آپ کہیں جا رہے ہیں تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے، میاں کہتے ہیں کہ ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، تو وہ بیوی پوچھتی ہے آپ دفتر کیوں جا رہے ہیں، تو میاں آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آرام و سکون کے لیے۔ مطلب گھر پہ اسے آرام و سکون میسر بالکل نہیں آ رہا کہ وہ اینڈ پہ یہی کہتا ہے کہ میں آرام و سکون کے لیے جو ہے دفتر جا رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو یہ آج کا خلاصہ ہے سبق کا وہ مکمل ہوا۔ ہوم ورک میں آپ نے کیا ہے آج کی تاریخ لگا کے لکھ کے اسی سبق کا خلاصہ کرنا ہے، جس طرح سے آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اسی پیٹرن کے مطابق آپ گھر پر اس سبق کا خلاصہ لکھیں گی اور اس سبق کو گھر پہ بیٹھ کر اچھی طرح اس کی ریڈنگ بھی کریں گی۔ اللہ حافظ۔